الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گزشتہ جمعہ میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کے، امیر حج بنا کے مکہ معظمہ کی طرف بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سورہ توبہ کی آیات کا اعلان کرنے کے لیے، یعنی کہ کفار کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کسی مقام پر ملے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے جب آپ کو آگاہ کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اعلان برات کے لیے یا اعلان اس اعلان کے لیے کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان اس مدت کے بعد جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھیجے جانے کی وجوہات بھی بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان برات کے لیے اس لیے بھیجا گیا کہ کفار مکہ میں اس وقت کے عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب بھی معاہدہ ختم کرنا ہوتا تھا تو جن فریقوں کے درمیان معاہدہ، دو فریقوں کے درمیان یا زیادہ فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہوتا تھا، ان کے جو اصل معاہدہ کرنے والے لوگ، معاہد ان کو کہتے ہیں، وہ جب سامنے ہوتے تھے، آمنے سامنے ہوتے تھے تو ان کو وہ پھر ان شرائط معاہدہ کو ختم کرتے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بعد معاہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یا اگر معاہدہ کرنے والی اصل شخصیات نہ سامنے آ سکتی تو ان کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ آ کے اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرتا تو پھر معاہدے کو ختم تصور کیا جاتا تھا، ورنہ اس طرح معاہدہ ختم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ عربوں کا دستور تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب اپنے دستور میں بہت پختہ تھے۔ وہ جو ان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط تھے ان سے وہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب کہ ابھی اسلام اپنی ابتدائی صورت میں اپنے وسعت کر رہا تھا، اپنے آپ کو پھیلا رہا تھا، تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربوں کے اس دستور کی پاسداری فرماتے ہیں۔ تو حضرت رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم لے کر گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ حاکم بنا کے بھیجے گئے ہیں یا امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں مامور بنا کے بھیجا گیا، یعنی آپ کے ماتحت مجھے یہ رہ کر کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔
یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس امیر حج کے عہدے سے معزول نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ اپنے اس عہدے پر برقرار رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماتحت رہ کر کے اعلان برات کرنے والے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وکیل قرر ابا بکر علی الموسم، اور کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موسم حج میں امیر بنایا گیا تھا، وبعث علی خلفہ لتبلیغ هذه الرسالہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نائب بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس پیغام کو پہنچا سکیں، تاکہ وہ اس پیغام کو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو پیغام آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو وہی نازل ہوئی تھی، یہ پیغام جا کے کفار مکہ کے سامنے اس کا اعلان کریں۔ حتی یصلی علی خلف ابی بکر، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کے دوران جتنی نمازیں پڑھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی، ان کی امامت میں ادا کی۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا جانا آپ کے نائب کے طور پر تھا، نہ کہ امیر کے طور پر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا نمازیں ادا کرنا اور نمازیں پڑھانا اور خطبہ حج ادا کرنا، خطبہ حج بیان فرمانا، یہ کیا تھا؟ یہ ان کی امارت کی دلیل ہے کہ ان کو اپنی امیر حج کے اس مقام اور مرتبے پر قائم رکھا گیا۔ فرمایا تا یصلی علی خلف ابی بکر، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے، وَيَكُونَ ذَلِكَ جَارِيًا مَجْرَ تَنبِيهِ عَلَى امامت ابی بکر، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر حج ہونے کا اور امیر ہونے کا یہ جو تنبیہ ہے، یا یہ جو بیان کی گئی ہے بات، یہ اس کا اظہار کرتی ہے اور اس پر حکم جاری کرتی ہے کہ امیر حج حضرت ابو بکر صدیق ہی رہے اور ان کو معزول نہیں کیا گیا۔ پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت، ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے ان جیسا کوئی مفسر قرآن کوئی نہیں تھا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وکیل قرر ابا بکر علی الموسم وبعث علی خلفہ لتبلیغ هذه الرسالة حتى يصلي علي خلف ابی بکر ويكون ذلك جاريا مجرى التنبیہ علی امامت ابی بکر، وہی عبارت جو ہے وہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جاہز کا قول نقل کیا ہے، وقرر جاہز علی ھذا المعنی، اور حضرت جاہز نے بھی اسی معنی کو پکڑا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر امیرا علی الحاج، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج بنایا تھا، وواللہ الموسم، اور وہ اس موسم حج کی طرف واپس پلٹنے والے تھے، اس کی طرف جانے والے تھے، اور یا اس حج کے ان ارکان کو ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وَبَعَثَ عَلِيًّا يَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ آیَاتٍ مِّن سورۃ برات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برات کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے اور ان کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فَكَانَ ابو بکر الامام وعلی المعتم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوتے تھے، نمازوں کے خطبہ حج کے امام ہوتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء فرماتے تھے۔ وَقَانَ ابو بکر الخطیب،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب ہوئے، یعنی خطبہ حج آپ نے عطا فرمایا، وعلی مستمع، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ حج کو سماعت فرمایا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مقتدی اور بحیثیت سامع اس حج کے موسم کے اندر موجود تھے۔ وکانا ابو بکر رافع بالموسم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندی پر اور بلند مقام پر تھے اور آگے لے جانے والے تھے، والعامر لہم، اور ان کو حکم دینے والے تھے، ولم یکن ذالک لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ افعال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمائے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اور وہ تمام معاملات جو ایک امیر حج کے ہوتے ہیں اور جو فرائض امیر حج کے ہوتے ہیں ان کو آپ ادا فرمانے والے تھے۔ اس بارے میں شیعہ علماء نے بھی کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے ان کا بہت بڑا عالم دین ہے شیعہ عالم شیخ طوسی، اس نے التبیان اپنی تفسیر ہے اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے دن مکہ میں لوگوں کے سامنے سورہ برات پڑھی، کیونکہ اس سال حج کے موسم میں ابو بکر لوگوں کے امیر تھے۔ ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میری طرف سے صرف میرا رشتہ دار ہی اعلان کر سکتا ہے، یعنی اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت حج کو شیعہ علماء نے بھی قبول کیا ہے، اور انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق امیر حج ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نائب ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں اور ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ اس بحث کا لب لباب اور مقصد یہ ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے اس نقطہ نظر کو لے کر کے، اس دلیل کو لے کر کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر، اور حضرت ابو بکر صدیق پر ان کو فضیلت دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فضیلت جو ہے اس بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جانے کے بعد اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو معزول کر دیا جاتا اور امیر حج کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ آج کے بعد ابھی جو حکم ملا ہے اس کے بعد حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر حج ہوں گے اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے پیچھے ان کے خلیفہ اور نائب کے طور پر کام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، لہذا فضیلت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہی لازم آتی ہے، کیونکہ امیر حج حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت علی المرتضیٰ ان کے نائب کے طور پر اور ان کے خلیفہ کے طور پر وہاں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ اعلان ہو گیا، برات کا اعلان ہو گیا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان معاہدے جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، اس کے تفصیل میں پہلی آیت اجمال ہے، اب اس میں یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين، کہ تم جو ہے فار کو یہ بتا دو کہ آج کے بعد ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کعبہ شریف کے اندر آ کے طواف نہیں کر سکیں گے، حج کے ارکان ادا نہیں کر سکیں گے، صرف اور صرف مکہ اور حرم پاک کے اندر مسلمان ہی داخل ہو سکیں گے۔ یہ اس زمانے کا اعلان ہے جو اب تک جاری ہے۔
آج بھی کوئی مشرک کسی مشرک کو، کسی کافر کو مکہ معظمہ میں اور حرم مدینہ پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حرم پاک میں، مدینہ منورہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اس اعلان کے بعد اللہ کریم نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ کفار کو عذاب کی خوشخبری دے دو اور ان کا دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی تمہاری برات اور تمہاری علیحدگی ان مشرکین کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ نے اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ان مشکل حالات کے اندر بھی اپنے وعدے کی وفا اور عہد کو پورا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور وعدہ کو وفا کرنے والا ہے۔ فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں میں سے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے جنگ نہ کرنے کا، ثم لم ینقصوکم شیئا، اور انہوں نے معاہدہ کی تکمیل میں کسی چیز کی کمی نہ کی ہو، اس اپنے معاہدہ کو تمام شرائط کو پورا کیا ہو، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی بھی تمہارے دشمن کی مدد نہ کی ہو، یعنی جن مشرکوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا، معاہدہ کیا، اور انہوں نے تمہارے مخالف لوگوں میں سے کسی کی مدد بھی نہیں کی اور اپنے عہد کو پورا بھی کیا اور اس کو توڑا بھی نہیں، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم بھی پھر ان کے ساتھ جو کیا گیا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جتنی مدت کے لیے مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدوں کو اس مدت تک تم بھی پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صرف شرط یہ ہے کہ وہ معاہدہ کرنے والے جنہوں نے اپنے وعدے میں کوئی نقص نہ پیدا کیا ہو اور اپنے وعدے میں، اور تمہارے دشمنوں کے جو تم پر حملہ آور ہوئے ہوں یا تمہارے خلاف سازشیں کرنے والے ہوں ان کے ساتھ کوئی مدد بھی نہ کی ہو، تو ان کے ساتھ جتنی مدت تک معاہدہ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے ساتھ، رسول اللہ کی تابع فرمانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ کریم محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرمت کے 4 مہینے ان کی مدت پوری ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو پھر مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ حضرات گرامی، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اہل علم کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں موجودہ دور کے کفار ہیں، وہ اس آیت کے تحت مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان تو قتل و غارت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے بتا دیا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی کہ تمہارا اعلان برات ہے، تم آج کے بعد اعلان کر دو کہ کوئی مشرک وہ کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، مگر وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کفار اور مشرکین کی نسل کشی
یا جس کو انگریزی میں جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے خلاف جنگ کی اب اجازت دی جا رہی ہے، ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ اسلام نسل کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح آج یہودی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں فلسطین میں، اس طرح اسلام کسی بھی کافر اور مشرک کو اس طرح مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اختلاف نظریہ کی بنیاد پر قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف اور صرف اسلام اس صورت میں قتل کرنے کی، قتال کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب مشرکین یا کفار یا دوسرے دشمن لوگ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں یا حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اسی چیز میں گزری ہے کہ آپ نے ہمیشہ پری ایمپٹیو کوشش کی ہے، دفاعی کوشش کی ہے، ڈیفینسو جنگیں لڑی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اگریسو اور اوفینسو اقدام نہیں کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے اوفینسو کیا ہوتا ہے اور ڈیفینسو کیا ہوتا ہے۔ اوفینس ہوتا ہے کسی پر بغیر کسی وجہ کے چڑھ دوڑنا، اس کو اوفینس کہتے ہیں، یعنی حملہ آور ہو جانا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال کی زندگی میں ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر بلا وجہ چڑھ دوڑے ہوں اور اس پر فوج کشی کی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ہسٹری کو آپ اٹھا لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے، اور مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے حیث وجدتموہم وخذوہم، اور ان کو پکڑو، وَاقْصُرُوہم، اور ان کا محاصرہ کرو۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جگہ کوئی مشرک ہو اس کو مار دیا جائے، نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس میدان جنگ کے اندر جس وقت مسلمانوں کے خلاف کفار جنگ کرنے کے لیے آپ کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں، اس وقت مسلمان کیا کریں، جہاں جہاں بھی کوئی کفار، کافروں میں سے، مشرکوں میں سے اس جنگ کے لیے آیا ہو، تم جہاں بھی پاؤ اس کو قتل کر دو۔ یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں بھی پوری دنیا میں جتنے کفار ہیں، جتنے مشرکین ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اور یاد رکھیں یہ مسلمانوں پر الزام ہے کہ مسلمانوں نے کفار پر چڑھائیاں کی ہیں، نہیں، پوری تاریخ اسلامی کے اندر خواہ خلفائے راشدین کا دور ہو، یا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، یا اس کے بعد بنو امیہ سے لے کر کے اور بنو عباس تک، پھر خلافت عثمانیہ تک، یہ ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے خلاف کی گئی سازشوں کے خلاف جنگ کی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی پر اس طرح بلا وجہ جنگ مسلط نہیں کی ہے، اور یہی اس چیز سے ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے، وہ مسلمانوں کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ تم کفار کو جہاں پاؤ وہاں پہ قتل کر دو۔ میں یہ بات اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر ملحدین، وہ لوگ جو مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں، نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، کسی کا نام کیا ہے، کسی کا نام کیا ہے، نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات پر، قرآن مجید کی آیات پر، چن چن کے وہ ان آیات کو نشانہ بناتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ ان احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، اس فتنے کے خلاف ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اس فتنے کی حقیقتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ کون سی؟ کہ وہ لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان تو یہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا
کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت پر، بلکہ کسی قرآن مجید کے کسی حرف پر، قرآن مجید کے کسی لفظ پر بھی اعتراض کر سکے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکے. لیکن کفار جو ہیں، وہ مسلمان جو ملد ہو چکے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، احادیث رسول پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ہمیں اپنی اولادوں کو ان سازشوں سے بچانے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کریں، قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کریں، قرآن مجید کے حقائق سے آگاہ کریں، اور جو کفار کے اور جو مشرکین کے اور جو غیر مسلموں کے اور جو مولدین کے اعتراضات ہیں، ان کو ہمارے علماء کو چاہیے کہ ان کو ایڈریس کریں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کی وضاحت کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ان مولدین کے ان اعتراضات سے آگاہی حاصل ہو اور وہ گمراہ ہونے سے بچ جائیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم لوٹ آؤ گے اسلام کی طرف، یعنی کہ اے کفار اگر تم لوٹ آؤ گے اسلام کی طرف تو دنیا اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہوگا. اب یہاں بھی اللہ کریم کفار کی نسل کشی کی نفی فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کر کے واپس پلٹ آتے ہیں، جو ہم اپنے ان اقدامات سے جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں تیار کی ہوتی ہیں، ان سے جب وہ واپس پلٹ آتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم واپس پلٹ آؤ اور اپنے اس معاہدے پر قائم ہو جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بند کر دو اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں کو ختم کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم توبہ اور اسلام سے، یعنی کہ اسلام سے اور توبہ کرنے سے پشت موڑ لو گے، اپنی پیٹھ کر لو گے، فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو پھر اس بات کو جان لو کہ تم اللہ رب العزت کو شکست نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت کی طاقت اور اس کی قدرت بہت عظیم ہے، اس کی قدرت اور طاقت کا خلاف جنگ کرنا آسان بات نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نوریہ چورا شریف. خذوہم، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیر لو اور ان کا محاصرہ کرو. اب بات یہ ہے کہ محاصرہ کس کا کیا جاتا ہے؟ محاصرہ جنگ کرنے والوں کے کیا جاتا ہے. آپ کسی آرمی افیسر سے یا آرمی پرسن سے پوچھیں کہ اس طرح تو کسی پر حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا محاصرہ کیا جاتا ہے. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی طاق میں، ہر کمین گاہ میں، ہر پوشیدہ جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو. یعنی جس وقت وہ تم پر حملہ آور ہو کر آئیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے لگیں، پھر تم ہر اس کمین گاہ میں اور پوشیدہ جگہ پر یا مورچہ میں، اس کو مورچہ بھی کہتے ہیں، کمین گاہ یا مورچہ، آپ ان کے خلاف اپنے مورچے بنا کر کے اپنی حفاظت کرتے ہوئے، ان کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے یا ان کے حملے کو روکنے کے لیے مورچہ بند ہو کر کے ان سے لڑو. پھر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے باوجود کہ جب تمہارے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہو، تمہارے خلاف وہ سازش کر کے آئیں، تو پھر کیا کرو؟ فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ واپس پلٹ آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے لگیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، تم ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کو اس راہ پر چلنے دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں، اس آیت کے اس حصے سے بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت مشرکین سے معاہدہ ختم کرنے کے بعد ان کے خلاف، ان کی سازشوں کے خلاف اپنا ڈیفنس کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ان کو پھر توبہ کا موقع دے رہے ہیں. اے لوگو، اے مشرکین، تم اگرچہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر چکے ہو اور اگر جنگ بھی کر لی ہے، پھر بھی اگر واپس پلٹ آؤ گے
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس کی بخششوں کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے باوجود، مسلمانوں کو قتل کرنے کے باوجود، پھر بھی اللہ رب العزت کی بخشش کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر رحمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر نظام حیات اور نظام زندگی کی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے خلاف سازشیں کرنے والوں کو بھی اپنے گلے سے لگانے کا اعلان فرما دے۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکین میں سے تم سے کوئی پناہ مانگے، تم سے کوئی تمہاری کوئی حفاظت میں آنا چاہے، فَأَجِرْهُ، تو تم اس کو پناہ دے دو۔ اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کفار کا وہ الزام، مشرکین کا وہ الزام اور ملحدین کا وہ الزام کہ اسلام غیر مسلموں کی نسل کشی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو واپس اگر وہ پلٹ آئیں، مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر وہ واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر ان کو چھوڑ دو، ان کا راستہ دے دو، ان کے لیے اپنے حفاظت کے سامان ان کے لیے وقف کر دو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں اور توبہ بھی نہ کر سکیں، واپس بھی نہ پلٹ سکیں، تو پھر ایک اور راستہ کھلا ہے، وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ مشرکین میں سے اگر کوئی تمہاری پناہ چاہے، مسلمانوں کی پناہ چاہے، مسلمانوں میں سے کسی کے پناہ میں آ جانا چاہے، اس فاجر ہو، استجارہ کا فاجر ہو، تو اس پناہ کو قبول کر لو اور اس کو پناہ دے دو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت نظام زندگی ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو بھی پناہ دیتا ہے۔ جو اپنے دشمن جب تمہاری پناہ چاہیں، اے مسلمانوں، جب تمہارے دشمن بھی تم سے پناہ چاہیں تو ان کو پناہ دے دو، ان کو معاف کر دو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ تم ان کو اپنی پناہ میں رکھو اور وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ تم اللہ کا کلام پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ کا کلام پڑھنے والے بن جاؤ۔ جب وہ تمہارے پاس رہیں گے، تمہاری پناہ میں رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، تم اللہ کا کلام پڑھو گے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ کے کلام ان کو پڑھ کے سناؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ان کے قلوب پر اثر انداز ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کی طرف لے آئیں۔ اگر تم سے کوئی مشرک پناہ چاہے، تم اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اس کا مطلب ہے مومن جو ہے، مسلمان، اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سنانے والا ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اس کو سن کے، کلام الہی کو سن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھ کے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ پھر فرمایا ثم ابلغوا مأمنہ، اور پھر تم اس کو، اگر وہ پھر بھی اسلام قبول نہ کرے تو پھر تم کیا کرو؟ ثم ابلغوا مأمنہ، پھر اس کے باوجود تم اسے امن کی جگہ پہ پہنچا دو، پھر تم اسے جہاں وہ اس کی جائے پناہ ہے، جہاں وہ اس کو امن مل سکتا ہے، وہاں تم اس کو پہنچا دو۔ اب دیکھیں کتنی شرائط ہو گئی، صرف ایک بات کی یہاں میں پھر آپ کو دہرانا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں صرف ایک بات کی گئی کہ تم جہاں چاہو کفار کو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور ان کا محاصرہ کرو، لیکن یہاں پر راستے کتنے دیے گئے اس کا بھی اندازہ لگا لیں ذرا۔ منفی پہلوؤں کو تلاش کرنے والوں، ذرا ان مثبت پہلوؤں کی طرف بھی تو دیکھو، ان مثبت پہلوؤں کو بھی دیکھو کہ وہ اگر جو کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی ہیں ان کے خلاف جنگ کرنے کی اگر تعلیم دی جا رہی ہے تو ان کو راستہ دینے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔
مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں تو ان کو راستہ دے دو، اگر وہ تمہاری پناہ چاہیں تو ان کو پناہ دے دو۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی بقا کی اور کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ انسانی جان کو بچانے کا اس سے بڑھ کر اور کیا سامان ہو سکتا ہے؟ اسلام اس سے بڑھ کر امن کی کیا دلیل بن سکتا ہے؟ اور اسلام امن کی اس سے بڑھ کر اور کیا ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے خلاف لڑنے والوں کو جب وہ پناہ طلب کریں تو ان کو پناہ بھی دے دے، ان کو امن کی جگہ پہ بھی پہنچا دے۔ اس سے بڑھ کر اسلام امن کا دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا دلیل دی جائے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام پرامن دین ہے، اسلام انسانیت کی جان بچانے والا ہے، مارنے والا نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی کہ یہ رعایتیں اس لیے دی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے محبوب، اس وجہ سے اس قوم کو، اس گروہ کو اس وجہ سے یہ رعایتیں دی جا رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، وہ آپ کی شان کو جانتے نہیں ہیں، آپ کی شان کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کے مقام اعلیٰ اور عرفہ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو یہ رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ اسلام قبول کر لیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ السلام سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طائف کی ان پہاڑیوں اس وادی میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ارشاد فرمائیں، حکم دے تو میں ان دو پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں اور طائف کی ساری آبادی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل، مجھے اللہ رب العزت نے مارنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جلانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام قبول کرنے والے بنیں۔ یہ امن کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے، یہ انسانیت کو بچانے والا دین ہے، یہ انسانوں پر رحم کرنے والا دین ہے، یہ انسانیت کشی کرنے والا دین نہیں ہے۔ یہ وہ نظام زندگی ہے جو اسلام کو بچانے والا ہے، جو انسانیت کو بچانے والا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین قریش کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل رعایت رہے گا؟ یعنی کہ جب وہ لوگ کہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں، ان کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کس طرح قابل عمل رہے گا، یا اس کی کیا اس کی رعایت کی جائے گی؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے آپ نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، کعبہ کے اندر جن سے معاہدہ کیا تھا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، بس جب تک وہ تمہارے معاہدے پر ٹھیک ٹھیک قائم رہے تم بھی اس معاہدے پر ٹھیک قائم رہو۔ معاہدے کی اتنی پاسداری کی گئی ہے کہ معاہدے جب تم اس معاہدے پر جو ان لوگوں نے تم سے کیا تھا اس پر وہ اگر قائم رہے تو تم بھی قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقیوں کی اور پرہیزگاروں کے ساتھ محبت فرمانے والے۔ اس کے بعد اللہ کریم آپ کی توجہ ایک اور معاملہ کی طرف دلاتے ہیں۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں نہ قول و قرار کا، یعنی کہ یہ تو تمہارا عمل ہے کہ تم ان پر قابو پالو تو تم ان کو راستے دکھاتے رہو، یہ تمہارا عمل ہے، یہ متقین کا عمل ہے کہ متقین جس وقت کفار پر قابو پالیں تو ان کو بچانے کے راستے دیتے رہیں، ان کو بچانے کے راستے دیتے رہیں، وہ واپس پلٹ آئیں ان کو اپنے پاس رکھیں، وہ پناہ چاہیں ان کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ لیکن جب کفار کا یہ عمل ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو وہ تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس رکھیں اور نہ کوئی رعایت کریں گے۔ یعنی تم تو قرابت کا، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھ رہے ہو، لیکن جس وقت کفار تم پر قابو پالیں گے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور نہ رکھیں گے۔ یردونکم بافواہہم، یردونکم بافواہہم،
یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں. اللہ کریم پھر ان کی سازش کو بیان فرما رہے ہیں. یہ لوگ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے. تمہیں وہ زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی ہم پاسداری کریں گے، لیکن ان کے دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور اس معاہدے کی پاسداری سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہیں، فسق کرنے والے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے متقین کے عمل کو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ متقین کا عمل کیا ہے اور فاسقین کا عمل کیا ہے. متقین کا عمل یہ ہے کہ وہ انسانیت کو بچانے والے ہیں، اور فاسقین کا عمل یہ ہے کہ ان کو جب بھی قابو ملتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی تم پر غلبہ پاتے ہیں وہ لوگ، تو تمہیں وہ نسل کشی کرتے ہیں اور تمہیں وہ مٹا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے تمام فسق کے ساتھ، اپنی تمام نافرمانیوں کے ساتھ، اپنے تمام عہد شکنیوں کے ساتھ تمہارے خلاف اقدامات کرتے ہیں اور تمہیں مٹا ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے قرآن مجید کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی ہے. فصدوا عن سبیلہ، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اب پہلے تو کفار کا معاملہ تھا، اب یہاں پر اہل کتاب کا معاملہ آ گیا کہ وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں ان لوگوں نے وہ آیتیں جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں آئی ہیں، ان کے خلاف کر لیا ہے، اور ان کو وہ تھوڑے سے مال کے عوض وہ بیچ دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی شانوں کو چھپا لیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی عرفہ و اعلی شان جو ان کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت بڑے برے عمل کے اندر ملوث ہیں، وہ بہت بڑے برے عمل کے اندر ملوث ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، مومن کے معاملہ میں وہ نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ دوستی اور قول و قرار کا لحاظ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مومن کا جب بات آتی ہے، مسلمان کی جب بات آتی ہے، نہ ان کو رشتہ داری کی پرواہ رہتی ہے، نہ ان کو کسی دوستی اور تعلق کی پرواہ رہتی ہے. وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنے پورے اقدامات کے ساتھ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدود کو پامال کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے ان کو توڑنے والے ہیں. یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر.